امریکہ اور اسرائیل نے اپنی ایئر اسٹرائکس کے ذریعے ایران کے رہبر اعلیٰ اور اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا اور شہید کر دیا۔ اس وقت ایران نے 40 روزہ سوگ کا اعلان بھی کر دیا ہے اور حملے مسلسل جاری ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جنگ اب شدت اختیار کر جائے گی، کیونکہ اور بھی بہت سے ممالک اب اس جنگ میں کود پڑے ہیں۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، ہم بار بار بات کر رہے تھے، نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، ابھی ایون کل کی بھی خبر تھی الجزیرہ کی کہ مطلب پیس ان سائٹ ہے۔ ایران نے بہت سارے کمپرومائزز بھی کیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈیسیجن آلریڈی لیا جا چکا تھا اور اٹیک ہونا ہی تھا، اور بہت پہلے سے رہبر اعلیٰ کو تو خاص طور پہ بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم ان کو اسیسینیٹ کریں گے، جو کہ ایونچولی ہو گیا۔ اب تو مطلب دیر از نو وے بیک۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ابتدائی طور پر دو ملکوں کے اتحاد نے ایک تیسرے ملک کے خلاف شروع کی تھی، یعنی امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد تھا، وہی دونوں اپنے اڈے اور اپنا اسلحہ استعمال کر رہے تھے، اور پھر جب ایران نے رسپونڈ کیا ہے تو ایران نے تقریباً سبھی اڈوں کو نشانہ بنایا جو قطر میں، کویت، بحرین، سعودی عرب میں ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہ امکانات بڑھ گئے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی ایران کے خلاف کسی مسلح کارروائی کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں امریکہ اور اسرائیل اس کو ایک فتح کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے اپنی ملکوں میں لوگوں کو جنگ کے اوپر قائل کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابتدا میں ہی اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ رجیم چینج چونکہ اس آپریشن کا جو امریکہ نے شروع کیا ہے ایپک فیوری کے نام سے، اس کا اصل مقصد ہی ایران کے اندر رجیم چینج ہے۔ اب رجیم چینج کرنے سے ظاہر ہے وہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا۔ رجیم چینج سے مراد یہ ہے کہ پورے کا پورا ایک نظام نیا ڈھالا جائے جو ایران کے اندر بروئے کار آ جائے، اور پھر وہ ایران کو امریکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلانے میں ممد اور معاون ثابت ہو۔ اب یہ اس مقصد کے حصول کے لیے کہاں تک جایا جائے گا اور کتنا عرصہ لگے گا؟ ابھی تک اگر آپ دیکھیں عروہ، تو ایران نے جہاں اپنا دفاع خاطر خواہ طریقے سے کیا ہے، یعنی اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ایران مسلسل ہدف بنا رہا ہے۔ اب اس نے تازہ ترین، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس نے سائپرس تک بھی میزائل بھیجے ہیں، کیونکہ وہاں پر موجود جو برطانوی افواج کے کچھ لوگ ہیں وہاں پر ان کا ایک چھوٹا سا اڈا موجود ہے، تو وہاں پر یعنی اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ برطانیہ بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ تو اب جو دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جو ریزیلینس ہے وہ کتنی ہے، ایران اپنے آپ کو کتنا لمبے عرصے تک ایکچولی اسی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے، یہ ایک دیکھنے والی بات ہے۔ اچھا حبیب صاحب، اب یہ صرف پولیٹیکل بات نہیں رہی، اس میں ایک ریلیجیس اسپیکٹ بھی ہے۔ مطلب رہبر اعلیٰ، مطلب ایک پوری اہل تشیع جو کمیونٹی ہے اکراس دا ورلڈ، جی، جو کہ ان کو بہت رسپیکٹ کرتے تھے، جی ان کو مرجع تقلید کہا جاتا ہے، بالکل وہ سب ہرٹ ہوئے ہیں اس چیز سے۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ رجیم چینج۔ اچھا، اب رجیم چینج بھی اس طرح سے فوراً انڈیوس اگر ہوگی تو وہ مطلب کتنی ہی کوئی افیکٹو ہوگی؟ دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، 3 دہائیوں سے تو یہ موجود تھے وہاں پر، اور کہتے ہیں کہ بہت سخت گیر قسم کا ان کا کنٹرول تھا۔ اب جب فوراً آپ نے اسٹرائکس کے ذریعے ایک انڈیوس کی ہے چینج، تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگی وہ؟ دیکھیے، یہ ایک وہ سوال ہے جس پہ شاید جنگ کے دوران غور نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے 2 واقعات ہم کم از کم دیکھ چکے ہیں جہاں پہ امریکہ نے اسی طرح رجیم چینج کی۔ اس میں ایک واقعہ ہے جو افغانستان میں ہوا۔ افغانستان میں کبھی کسی نے ہتھیار نہیں ڈالے وہاں پہ، لیکن رجیم وہاں پہ وینش ہو گئی اور وہاں پہ حامد کرزئی کو صدر بنا دیا گیا 2002 میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا یہی معاملہ عراق میں، کہ عراق میں بھی رجیم چینج کی گئی، لوگوں نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کچھ امیجز ایسے آ گئے کہ لیبیا میں دیکھ لیں کہ لیبیا میں اسی طرح بشار الاسد کے ساتھ کیا ہوا۔ انسٹیبلٹی تو آئے گی، لیکن کیا عراق بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں جس طریقے سے یہ اتحاد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں برطانیہ بھی شامل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی امکان ہے
کہ کچھ یورپ کے دیگر ممالک بھی شامل ہو جائیں، اور پھر جو خود عرب ممالک ہیں جو ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنے ہیں وہ بھی ساتھ آن ملے۔ اگر یہ ایک بڑا اتحاد بن جاتا ہے تو پھر عراق بنانے کا جو یہ صرف امکان نہیں رہے گا، بلکہ ہم یقینی طور پر پھر کہہ سکیں گے کہ واقعی ایران کو عراق بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عراق کی طرح وہاں پر ایک رجیم چینج ہوگی اور ایک ایسی رجیم انسٹال کی جائے گی جو ظاہر ہے اسرائیل کے خلاف اس طرح نہیں ہوگی جس طریقے سے موجودہ ایران ہے، اور بہت سے ممالک کی طرح وہاں پہ بھی ایک پپٹ رجیم بنا دیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ عروہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جب یہ خطے میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی تو اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے۔ ابھی تک تو ہم جنگ کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، اور اس جنگ کے واقعات میں یہ یعنی کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی جس سے یہ ثابت ہو کہ ایران نے کوئی سگنیفیکنٹ گین کیا ہے۔ یعنی ابھی کچھ ایرانی ذرائع ضرور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کو ہم نے ہٹ کیا ہے اور اس میں آگ لگ گئی ہے، لیکن ابھی تک یہ انکنفرم نیوز ہے۔ اب اس کو واقعی اگر ابراہم لنکن کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے تو کیا اس کے بعد امریکہ اس جنگ کو ختم کر دے گا یا اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت کی اب تک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں اس جنگ کے خاتمے، اس جنگ کو اپنی ٹرمز پر ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ کسی درمیانی راستے پر۔ ان کے جو کلیئر کٹ آبجیکٹیوز ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ رجیم کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ایران کا میزائل پروگرام ہے جس سے وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور اس وقت یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے وہ اس کے اپنے دفاع کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہوا ہے۔ That's their only defense. That's their only defense. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اسرائیل کو یہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عرب کے اندر کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کو ساتھ ملایا جائے امریکہ کے، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کسی تیسرے ملک پر حملہ کرے، اور حبیب صاحب عرب ممالک بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور عرب ممالک بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، یعنی کوئی ایک ایسا اتحاد بن جائے جس میں اسرائیل بھی ہو اور عرب ممالک بھی ہو۔ یہ ایک یونیک چیز ہے، لیکن اس سے پہلے کی ایک ڈیولپمنٹ ہے جسے ہمیں اس سے ملا کے دیکھنا چاہیے، وہ ہے غزہ پیس بورڈ۔ غزہ پیس بورڈ میں یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے، یعنی غزہ کو بحال کرنا، اس کو وہاں پر غزہ کے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا۔ جب وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بورڈ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل اور عرب ممالک ایک مقصد کے لیے جو دونوں میں مشترکہ ہے لیکن دونوں کی پوزیشنز الگ الگ ہیں، وہ ہے فلسطین، اور فلسطین کے ایک حصے پر ایک پیس بورڈ بنتا ہے جس میں اسرائیل بھی شامل ہے اور عرب ملک بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ صورتحال بن رہی ہے تو جب آپ اس کو غزہ پیس بورڈ سے ملا کے دیکھتے ہیں تو اب پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکچولی سیکنڈ سٹیپ ہے کہ جہاں پہلے ایک اسرائیل کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اب اس کے ساتھ مل کے جنگ لڑنے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایران کی طرف سے جو میزائل اٹیکس ہیں یہ ان سارے ملکوں کو کسی نہ کسی درجے میں جواز دے رہے ہیں کہ یہ ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل جائیں، تو یہ صورتحال بن رہی ہے۔ لیکن ساتھ اس کے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسرائیل کو، جب آپ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک کیمپین شروع کی ہے امریکہ نے، تو اس کا مطلب بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہوگی، یعنی جو آبجیکٹو نظر آ رہا ہے کہ اگر ایران میں رجیم بھی چینج ہو جاتی ہے، ایران کا میزائل پروگرام بھی جس طرح زور لگایا جا رہا ہے تو اوبلیٹریٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اسرائیل اس خطے کا سب سے طاقتور ملک بن کے سامنے آئے گا۔ اور حبیب صاحب یہ چیز کیا یہاں رکے گی؟ It will continue to expand. دیکھیے اسرائیل کی جو پرسیوڈ تھریٹس ہیں، اس کا جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ پورے عرب تک پھیلا ہوا ہے، اور اب وہاں پر کچھ ایسے بیانات بھی آنے لگے ہیں اسرائیل کے اندر کہ جو اپنے تھریٹ پرسیپشن کو وہ پاکستان تک پھیلا دیتے ہیں اور ترکی تک بھی پھیلا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بارہا یہ کہا، اور ایون نیتن یاہو نے یہ بات کہی کہ اگلا جو ٹارگٹ ہے ہمارا وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر پاور۔ جی، تو اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ وہ اب اس کا جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ملٹی پرونگڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ Does it has anything to do with the Modi's visit to Israel؟ Absolutely کے ساتھ ملا اور پھر ڈیفینس پیکٹ پہ ہی بات کی۔ آپ دیکھتے ہیں اگلے دن ہی یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے
ایک جو اسرائیل اور بھارت کے درمیان جو ڈیفنس کا میکنزم اگر کوئی بنا ہے تو وہ تو یقینی طور پر پاکستان کے خلاف بنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل اور افغانستان بھارت کے اندر کوئی ایسی دشمنی مشترکہ نہیں ہے، ان کا کوئی مشترکہ دشمن نہیں ہے۔ امریکہ کے دونوں ملک دوست ہیں، دونوں ایک ہی کیمپ میں ہیں۔ اسرائیل کی جو امیڈیٹ تھریٹس ہیں وہ مڈل ایسٹ سے ارائز ہوتی ہیں، جبکہ بھارت کو جو تھریٹ ہے وہ پاکستان سے ارائز ہوتی ہے۔ تو ان دونوں ملکوں کا مل جانا اور کسی ڈیفنس پیکٹ میں آگے بڑھنا، کوئی ڈیفنس ایکوپمنٹ کی مینوفیکچرنگ میں آگے بڑھنا، کوئی ڈیفنس پروڈکشن کے پرابلٹیز یہ بن رہی ہیں کہ وہ کوئی جوائنٹ پروڈکشن ڈیفنس پروڈکشن کریں، تو یہ سب چیزیں کس چیز کی طرف، یہ سب چیزیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دراصل بھارت اور اسرائیل کے مقاصد کہیں ایک جگہ یکجا ہو گئے ہیں، الائن ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ الٹیمیٹلی پاکستان میں ہے، کیونکہ پاکستان ہی واحد ملک ہے اس وقت جو یعنی امریکہ کے بعد جس نے سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کر رکھا ہے کہ اگر وہاں پر حملہ ہوتا ہے تو پھر سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ جو اٹیکس کیے ایران نے ملٹیپل سٹیٹس کے اوپر، جس میں سعودیہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریاض میں بھی دھماکے سنائے دیے گئے ہیں، تو پاکستان کا اب کیا سٹانس ہوگا یہاں پر؟ دیکھیے پاکستان کا سٹانس تو یہ آپشن ہوگی سعودی عرب کی کہ اگر سعودی عرب اس معاہدے کو انووک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان آپ مدد کے لیے آئے یا پاکستان اس کے ڈیفنس کے لیے آئے۔ اہم بات تو یہ ہے نا کہ کیا ایرانی فورسز اس وقت زمینی طور پر اتنی طاقتور ہیں کہ وہ سعودی عرب میں داخل ہو سکیں، یا ایران کے پاس میزائل کے علاوہ کوئی ایسی ایئر فورس موجود ہے جو براہ راست حملہ کر سکے؟ تو ایسی تو کوئی چیز ابھی تک نظر میں نہیں آتی۔ پاسداران انقلاب کور جو ہے وہ زمینی فورس ہے بنیادی طور پہ، اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک بحری حصہ فضائی ہے، اس کی بہت ہی چھوٹی ہے جو فضائی آرم ہے۔ لیکن کیا سعودیہ کو ایئر آفینسو لانچ کرنے کا سوچ؟ اب سعودی دیکھیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سعودی عرب کیا ایئر آفینس لانچ کرے گا، یہ ایک بذات خود کوشچن ہے، کیونکہ آج سعودی عرب نے ایرانی انوائے کو بلا کے ریاض میں اس کو ڈیمارش کیا ہے کہ آپ کی طرف سے ان پرووکڈ حملے ہو رہے ہیں، تو ان حملوں پر ہم احتجاج کرتے ہیں اور اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں دفاع کا۔ اب یہی صورتحال تقریباً قطر کی طرف سے ہے، کویت کا ایئرپورٹ تباہ ہو چکا ہے۔ تو جن ملکوں کی کہ یہ ان ایسٹس پہ تباہی پھری ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے عوام کو بھی تو سیکیورٹی کا ایک احساس دلانا ہے نا۔ کیا یہ ان پرووکڈ تھے حبیب صاحب؟ جب آپ ایک دشمن ملک کو، مطلب کسی کے دشمن ملک کو لا کے اپنے ملک میں بٹھا رہے ہیں، بیسز دے رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے اٹیک ہوتا ہے ایران کے اوپر، اور ایران نے آلریڈی کلیئر کٹ کہا بھی ہوا تھا کہ ہمارے ہدف ہوں گے۔ اس کے لیے جو کی ورڈ ہے وہ ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک۔ بالکل، جب ایک طرف سے پری ایمپٹیو اسٹرائک ہو رہی ہے تو پھر دوسری طرف سے بھی یہی سوچ کے اسٹرائک ہوگی، وہ بھی پری ایمپٹ کرے گا کہ چلیے اس وقت تو میرے پاس سامنے 4-6 پلیٹ فارم ہیں امریکہ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پوٹینشیل پلیٹ فارمز ہیں میں وہاں پر بھی تو ان کو بھی تو ناکارہ بنا دوں نا۔ میں جو سروس سینٹر تھا، تو یہ سب چیزیں جو تھیں یہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ۔ جی، تو اب عمان میں بھی اسی طرح سروس سینٹر کو انہوں نے وہاں پر جو اس کا لاجسٹک سینٹر تھا اس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جتنا نیٹ ورک ہے دفاع کا وہ تو ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ تو ایران کے لیے، ایران اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جائز اہداف تھے تو جنگ میں ظاہر ہے اس طرح اصول، قوانین اور ڈپلومیسی کی باریکیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، پھر جنگ ہوتی ہے۔ جنگ آپ شروع تو کر سکتے ہیں لیکن ختم کیسے ہوگی نو بڈی نوز۔ تو اس لیے یس کسی درجے میں ایران کے خیال میں اس کے پاس یہ جواز موجود ہے کہ ہم پری ایمپٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے اوپر پری ایمپشن ہوئی ہے۔ تو یہ جو پری ایمپٹیو اسٹرائک کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی دونوں طرف سے آزمایا جا رہا ہے۔ اب اہم معاملہ جو اس میں یہ ہے کہ یہ جنگ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کب بیٹھے گا، یعنی اس میں آخری فاتح یا فتح کی تعریف کیا ہوگی۔ فتح کی تعریف اگر تو رجیم چینج اور میزائل پروگرام ہے تو اس کے بعد کا ایران کیا ہوگا؟ اس کے بعد کا ایران کیا؟ اچھا حبیب صاحب، ایک اور میرا سوال ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہا ہے یہ کہ جس طرح عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور امریکہ کو اپنے اڈے نہیں دیے کہ کہیں کسی نیبر کے لیے وہ استعمال ہوتے، تو اگر یہی اسٹریٹجی، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے پاکستان آج ان ممالک میں شامل نہیں ہے جن پہ ایران نے حملہ کیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہی اسٹریٹجی اگر مڈل ایسٹرن باقی کنٹریز بھی رکھتے اور یہ اس طرح سے اپنے اڈے نہ دیتے تو آج یہ جو مڈل ایسٹ کا سارا کانفلکٹ ایمرج ہوا ہے یہ نہ ہوتا۔ دیکھیے اس کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ماضی تمنائی کہ اگر ایسا ہوتا یا ویسا ہوتا، تو یہ شاید عالمی جو سیاست ہے اور جیو پالیٹکس ہے اس میں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی، امپورٹنٹ چیز آج کے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو جائیں تو پھر آپ کو
تاریخ میں جانا پڑے گا, اور تاریخ میں آپ کہاں تک جائیں گے, یہ وہاں پہ آپ کو ڈس انٹیگریشن آف آٹومن امپائر دیکھنا ہوگی, پھر اس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کے اثرات دیکھنا ہوں گے, پھر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان کیا ہوا. یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ایکچولی نئی مشرق وسطیٰ نے جنم لیا ہے. لیکن مشرق وسطیٰ کے اڈے دینے کے بعد یہ دیکھیے unprovoked attack ہے. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ملک جب جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو اس کی ہر بات جائز نہیں ہوتی. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دراصل جواز اس کا موجود ہے یا نہیں, یا یہ کوئی پرنسپل سٹانس ہے یا نہیں. اہم بات یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی میزائل گر جاتا ہے تو پھر اس کو بھی یہ استحقاق حاصل مل جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرے. اچھا حبیب صاحب, ایک طرف امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کی عوام کو پرووک کر رہے ہیں کہ باہر نکلیں اور حکومت کو گرا دیں. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی مورل اور کوئی اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہوگا امریکہ ایسی عوام کے سامنے جس کے اوپر اس نے کل اٹیک کیا اور پرائمری اسکول میں 153 بچیاں ان کو شہید کر دیا؟ یہ کویشچن بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے, بلکہ آپ یوں کہیے کہ کی کویشچن ہے اس پوری صورتحال میں, جس کا جواب دینا فی الحال بہت مشکل ہے. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ امریکی امداد سے ہی عراق میں کیا ہوا. وہاں پر صدام حسین کی رجیم جب گری تو لوگوں کی ایک سپورٹ بھی وہاں پر کسی درجے میں مل گئی. اسی طرح جب طالبان کی حکومت کو ریموو کیا وار آن ٹیرر میں آج سے 20 سال پہلے, تو وہاں پر بھی ایک ٹیسٹ سپورٹ جو تھی وہ مل گئی. بڑے لیول پہ کوئی اپرائزنگ ایسی نہیں ہوئی جو امریکہ کے خلاف ہو, چھوٹی موٹی. اچھا, اسی طرح تیسری چیز جو یعنی اب جو ہو رہی ہے تو اس میں امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ وہاں پر سیاسی بے چینی ہے, یعنی ایران کے اندر سیاسی بے چینی ہے. ایران کے لوگوں کا اپنے نظام کے اوپر بھروسہ بھی کسی درجے میں کم ہوا ہے, اور 2025 میں اور پھر جنوری 2026 میں وہ جو 21 دن کے مظاہرے تھے, ان مظاہروں میں جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مارا گیا وہ بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ایران کی موجودہ رجیم کو بہرحال ایک سیریس تھریٹ کا سامنا تھا جس کو اس نے ایلیمینیٹ کیا ہے بائی کلنگ پیپل. اب وہ اس کا نمبر کتنا ہے, وہ کم ہے, وہ زیادہ ہے, اس کے بارے میں تو اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ 15,000 16,000 تک بھی چلا گیا ہے. بہت سارا تو ایرانی گورنمنٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا. اچھا, اور بہت سارا اس میں ایرانی گورنمنٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا. لیکن حبیب صاحب اس سے یہ چیز بھی تو کنفرم ہو گئی نا کہ رجیم چینج کی جو ساری موومنٹ تھی وہ باہر سے اسپانسرڈ تھی. اچھا, یہ جب اتنے لوگوں کو مارنا پڑ جائے 10-12 ہزار لوگوں کو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باہر سے اسپانسر ہو ایک پاسبلٹی ہے کہ ہوگی, لیکن دراصل ملک کے اندر بھی لوگوں میں کچھ غم و غصہ پایا جاتا ہے اپنے رجیم کے خلاف. تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا اپنی جگہ, جب اتنے بڑے لوگوں کو, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ نے ختم کیا. تو جہاں تک ابھی تک کا معاملہ ہے تو ابھی ایران میں تو ایک سوگ کی کیفیت ہے, اور شاید ایران میں امیڈیٹلی یہ رسپانس نہیں آئے گا کہ لوگ اپنی حکومت کے خلاف باہر نکلیں, لیکن چند دن بعد یہ ممکن ہوگا. دوسرا دیکھیے, ہمیں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران ایک تہذیبی ریاست بھی ہے. ایران ایک جدید ریاست نہیں ہے, بلکہ معلوم تاریخ میں جب بھی آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایران آپ کو ایک امپورٹنٹ فیکٹر, بلکہ انٹرنیشنل فیکٹر کے طور پہ, ایک بڑی پاور کے طور پہ وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو ایران ایک تہذیبی ریاست ہونے کی وجہ سے اپنی یہ انسلٹ جو اس کی زمین پر اس کے رہبر کو قتل کیا گیا ہے, شاید یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ کرے. یہ سب سے قدیم ریاست جی بالکل, تو یہ جو پولیٹیکل ہے, جی یہ جو پولیٹیکل, چلیے قدیم ناسی تو ایک تہذیبوں میں سے اس کا ایک بڑا مقام ہے. تو ایک جب یہ معاملہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ جو تہذیبی ریاست ہے, جب اس کے لوگ ایک خاص ٹراما میں سے گزرتے ہیں جیسا کہ اس معاملے میں گزرے ہیں, تو ان کے ریاکشنز پھر یا تو کئی بار ایسے ہو جاتے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. تو ایران کے جو ریاکشنز ہیں, ایران کا ریاکشن آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو ایک مضبوطی زیادہ دکھائی دی ہے. ایران نے اپنے دفاع میں زیادہ افیکٹولی وہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے. اچھا, اب یہ سچویشن برقرار کب تک رہتی ہے اور ایران کے آرسنل اس کا ساتھ کتنا دیتے ہیں, یہ ہیں اہم سوالات. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اگر ایران واقعی عراق بن جاتا ہے تو پھر پاکستان اور اس ریجن میں دوسرے ممالک کیا سوچیں گے اور ان کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. اچھا حبیب صاحب, اب اتنا نقصان ہو گیا ریسورسز بھی اور مطلب قیادت کا بھی, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خامنائی کے بعد
اب ایران کی سیاست میں کیا نئی تبدیلی آئے گی, کیا نیا رخ لے گی؟ دیکھیے جہاں تک خامنائی صاحب ہیں نا, تو آیت اللہ خامنائی کی ایک خاص حیثیت تھی ایران میں. جب وہ آئے تھے 1981 میں پہلی بار جب وہ صدر بنے تھے, تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا جسے ہفتہ تیر کا واقعہ کہا جاتا ہے, کہ تہران میں ایک بامبنگ ہوئی تھی جس میں محمد منتظری اور محمد بہشتی دونوں. محمد بہشتی کی تو حیثیت یہ تھی کہ وہ ایران کے جو اس وقت بانی انقلاب تھے, قائد انقلاب امام خمینی, ان کے نمبر 2 سمجھے جاتے تھے. تو اس بامبنگ میں 70 لوگ مارے گئے تھے. گویا جو دوسری صف تھی انقلاب کی, یعنی جو وہ جنریشن جو انقلاب لے کے آئی تھی, اس میں سے 70 لیڈرز آپ نے اڑا دیے تھے. جب وہ اڑ گئے تو وہ خلا پر کرنے والوں میں علی خامنائی بھی تھے. تو آیت اللہ علی خامنائی 1981 سے اس سسٹم کا حصہ بطور صدر, پہلے 2 ٹرمز انہوں نے گزاری, اور اس کے بعد 1989 سے آنورڈ وہ بطور رہبر یہ کام کر رہے ہیں. تو 45 ایئرز کا عرصہ, اور انقلاب آپ دیکھیے کہ 1979 میں آیا, تو ٹوٹل 47 سالوں میں عملاً وہ 45 سال کے تاریخ کے نہ صرف عامل ہیں بلکہ فعال اس کے کریکٹر ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جسے ہسٹری میکرز کہہ سکتے ہیں اس کے پروٹیکٹرز بھی ہیں. جتنا بھی یہ پورا سسٹم ایران کا ہے, اس میں انہوں نے ہی لوگوں کو لگایا ہوا ہے. پاسداران ان کی طاقت کا اہم مرکز رہے ہیں. پاسداران کے ایک سربراہ کو تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ممکنہ جانشین بھی ہو سکتے ہیں. تو اب اس ساری کیفیت کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو دراصل مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نظام فی الحال تو اس جھٹکے کو برداشت کر گیا ہے, کر جائے گا. اور اب کچھ نئی نامزدگیاں سامنے آ رہی ہیں. ان کی شورا جو معاف کیجیے گا جو ان کی مجلس ہے وہ 88 رکنی, وہ اپنی جگہ موجود ہے, جس نے ایک رہبر کو منتخب کرنا ہے. جب یہ نظام ابھی تک کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے, تو جہاں تک یہ اس لیے کہ علی خامنائی صاحب کے فوراً بعد نظام ہی پورے کا پورا ڈھہ جاتا, تو وہ ابھی تک اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود نہیں ڈھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر, یا ایران کا جو موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے, اس میں علی خامنائی کے خلاف کوئی بڑی چیز موجود نہیں ہے کہ ان کے برعکس کوئی آدمی اقتدار میں آ جائے گا, رہبر بن جائے گا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی ان کی جگہ لے گا, وہ دراصل جس طرح آیت اللہ خامنائی نے آیت اللہ خمینی کی پالیسیوں کو ٹو کیا تھا اور ان کو کنٹینیو کیا تھا, آئندہ آنے والا بھی انہی پالیسیوں کو لے کر چلے گا, اور اس میں مزید سختی آئے گی. یعنی کیونکہ ایسی پوزیشن میں کہ جب جنگ ہو تو عام طور پر ملکوں کے پاس پولیٹیکل مینیورنگ انٹرنلی کرنے کا راستے بند ہو جاتے ہیں. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی شاید ایران کا جو سسٹم ہے وہ واقعی رسپونڈ کرے گا, لیکن اگین یہ کتنی دیر چلے گا. اچھا حبیب صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ ایران ایک ریزیلینٹ قوم ہے اور ایک قدیم تہذیب ہونے کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کوپ کرتے ہیں وہ اس نئے زخم سے, اس نئے دھچکے سے, اور ایران کی حکومت میں کیا نئی تبدیلیاں آتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.